مصدق ملک صاحب، سمپل سا سوال ہے، اتنی جلدی کیوں ہے پیکا ایکٹ 2025 منظور کروانے کی؟ تو ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ فیصل سلیم صاحب کو جلدی تھی، اور یہ بھی آپ نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے اس جلد بازی پہ ان کو شو کاز نوٹس دے دیا ہے، اور اگر تو وہ اس بات سے متفق پھر تو اس شو کاز کا کچھ نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو جس دن وہ کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کریں گے اس سے پہلے فیصل سلیم صاحب چھوڑ چکے ہوں گے پارٹی، اور اگر نہیں چھوڑتے ان کو شو کاز نوٹس ایک دفعہ پہلے بھی جاری ہوا تھا، انہوں نے پارٹی پھر بھی نہیں چھوڑی۔ جی انہوں نے نہیں، وہ تو پارٹی کا بھی فیصلہ ہوتا ہے نا، مگر اگر پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ فیصل سلیم صاحب کو پارٹی ہی میں رہنا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ان کے اہم رکن ہیں، تو پھر یعنی وہ کیا ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ارے بھائی، اگر آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں تو اپوز کریں، اور اگر اپوز نہیں کر رہے ہیں، منظور کر رہے ہیں، تو پھر احتجاج کس چیز کا کر رہے ہیں؟ جی اون عباس بپی صاحب، جو آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، اسد قیصر صاحب، وہ سارے جو ہیں انہوں نے تو اس کی مخالفت کی ہے۔ علی ظفر صاحب آپ کے پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جو فیصل سلیم صاحب کا جو رویہ تھا اس کی وجہ سے پارٹی نے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا۔ تو کیا وہ پارٹی کی پالیسی کے مطابق چل رہے تھے یا ان کو پتہ نہیں تھا؟ پہلے بھی ان کو ایک شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، پہلے تو اس میں سب سے جو سرپرائزنگ پیکیج ہے وہ یہ ہے کہ پیکا آرڈیننس کو انفارمیشن منسٹری نے بھیجا، انٹیریئر منسٹری نے بھیجا، یعنی کہ وہ قانون جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا یا فیک نیوز کے حوالے سے، اس کو انفارمیشن منسٹری نے بھیجی، انٹیریئر منسٹری بھیجی۔ سو اس کا اپنا ایک حیت جو ہے نا، وہ تو آلریڈی ایک بہت زیادہ فیک سی اور ڈوبیس سی ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال پوچھا اتنی جلدی، آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے نیشنل اسمبلی سے پاس کروایا۔ ہمارے سینٹ میں جب لائے تو ایک عجیب سے انہوں نے کہا جی کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں، سارے چلے جائیں۔ اور اس دن وہ جب ہم ان کے پاس جرنلسٹ کے پاس گئے تھے تو جرنلسٹ کو بھی یہ کہا گیا کہ جی آپ جائیں کمیٹی میں جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ بلکہ میں جب کمیٹی کے لوگ اپنا جرنلسٹ کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ عطا اللہ تارڑ صاحب جب ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا آپ نے پڑھا ہے؟ تو وہ خود دیکھ رہے تھے، اس دن پہلی دفعہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے خود اس بل کو پڑھا تھا۔ اب جہاں تک ہے فیصل سلیم صاحب کا اور انٹیریئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا تعلق، اس میں تھوڑا سا ریکارڈ کی درستی کر لوں۔ جب یہ انٹیریئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ کا فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت پارٹی کی طرف سے فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ ان کو یہ چیئرمین شپ دی جائے گی تھی۔ اس دن پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے تئیں ایک فیصلہ کر کے اچانک ہماری انفارمیشن کے بغیر ان کو چیئرمین بنا دیا، جس میں پارٹی میں بہت ساری پھر مشاورت ہوئی بھی سی، لیکن بعد میں چیزیں کیونکہ ڈفرنٹ اینگل پہ چلی گئی۔ آج جب انہوں نے اس کو چیئر کیا تو اس وقت وہ ایک اکیلے اس پہ رکن موجود تھے، اور 9 ایسے اراکین تھے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی تھا، جنہوں نے فوری متفقہ طور پہ اس کو لا کو اپروو کرنے کی۔ تو ایک اکیلا چیئرمین اگر ووٹنگ کر بھی لیتا تو کیا کرتا، لیکن اس کے باوجود ہم نے پارٹی پالیسی کے مطابق ان کو شو کاز ایشو کیا، جس کا وہ جواب بھی دیں گے، اور انشاءاللہ اس کو قوم کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا کہ اگر وہ ایک رکن بھی موجود تھے تو ان کو اسے ایبسٹین کرنا چاہیے تھا، بلکہ اپنی وائس کو ووکل کرنا چاہیے تھا۔ اور جو پارٹی کا سٹانس ہے وہ ساری دنیا کے سامنے، اگر آپ صرف 2-3 اس کی ریگولیشن ہی پڑھ لیتے، مطلب فیصل سلیم بھی پڑھ لیتے، اس کو بھی پتہ چل جاتا مطلب یہ کون سا قانون ہے جس میں اپیل کا حق سپریم کورٹ میں، یہ کون سا قانون ہے جس میں آپ نے 10-10 لاکھ کی سزائیں رکھنی ہے اور سورس ڈکلیئر کرنا پڑ جائے گا، وہ کون سا قانون ہے جس میں یوٹیوب، جس میں فیس بک، جس میں انسٹا اور ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے اپروول لینی پڑے گی۔ جیسے آپ پی ٹی اے سے موبائل لیتے ہیں اور پی ٹی اے کو پیسے بھر کے ٹیکس کر کے اپنا فون آن کراتے ہیں، آپ کو یوٹیوب چینل تب آن کرنا پڑے گا جب آپ ان سے اپروول لیں گے، اور اس کی اپروول کا بڑا سمپل ہے، ایز لانگ ایز کہ آپ اداروں کے حق میں بولیں گے، ایز لانگ آپ مصدق ملک صاحب کے حق میں بولیں گے تو ٹھیک ہے، اگر ان کے حق میں نہیں بولیں گے تو آپ کے چینل نہیں چل سکتے۔ ایسی اجلت میں ایسے بل جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، آئی ایم شیور یہ زیادہ عرصہ سٹینڈ نہیں کرے گا، اور کورٹس میں جس دن چیلنج ہوا انشاءاللہ اسی دن یہ نلیفائی ہو جائے گا۔ جی اچھا، آپ کو کورٹس سے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی امیدیں وابستہ ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت بھی اس کو پیکا امینڈمنٹ آرڈیننس کے ذریعے اس کو امپوز کرنے کی کوشش کی گئی تھی، صدارتی آرڈیننس کے ذریعے۔ اس وقت کی جو کیبنٹ تھی اس میں جب اس وقت کے لاء منسٹر فروغ نسیم صاحب اس کو لے کے آئے تھے تو اس کو کچھ منسٹرز نے اپوز کیا تھا۔ تو اس وقت بھی بہت سے میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے قوانین جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ہم اس وقت سڑکوں پہ تھے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم احتجاجی مظاہرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہمارے پاس آ گئے اور انہوں نے آ کے ہمیں کیا کہا، ذرا سنیں۔ یقیناً میڈیا ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جب
پارٹیاں اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ پھر میڈیا کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، جب حکومت میں آتی ہیں تو ان کے پھر تیور بدل جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں حامد میر صاحب گواہی دیں گے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے جو سربراہ ہیں وہ جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کیا کہتے تھے، اور آج جو کچھ انہوں نے ان 3 سالوں میں میڈیا کے ساتھ کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ 74 سال میں اس طرح کی سیرت ہستی میڈیا کے ساتھ کسی اور حکومت نے سوچی بھی ہوگی. کرنا تو دور کی بات ہے. میاں نواز شریف کی پوری آشیرواد کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ کو ان کے بہاف پہ اور اپنے بہاف پہ ہم یقین دلائیں کہ انشاءاللہ اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ شہباز شریف صاحب نے اس وقت میرا نام لے کے میری گواہی ڈلوائی تھی، اور یقیناً میں اس وقت اس قانون کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن میں آج بھی اس قانون کی مخالفت کر رہا ہوں. اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور ان کے علاوہ ایک اور شخصیت جن کی پارٹی نے اس قانون کی حمایت کی ہے، وہ 2-3 سال پہلے جب ہمارے ساتھ احتجاجی مظاہروں میں آ کے بیٹھتے تھے تو وہ کیا فرما رہے تھے، ذرا ان کی بھی سن لیں. یہ ایک کالا قانون ہے. جب بھی کوئی آمر آتا ہے، جب بھی کوئی سلیکٹڈ آتا ہے تو وہ اپنا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، عوام کا آواز دبانے کے لیے کالا قانون لے کر آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پیکا کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور یہ قانون جو بننے والا ہے یہ آزادی صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے، یہ جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہے. اب سوال میرا مصدق ملک صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ پیکا کا قانون جو ہے یہ 2-3 سال پہلے کالا قانون تھا بقول شہباز شریف صاحب کے اور بقول بلاول صاحب کے. اب یہ قانون آپ کی حکومت لے کے آئی ہے تو کیا یہ سفید ہو چکا ہے؟ نہیں، ہم نے بڑا اچھا سوال پوچھا. ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فیصل سلیم صاحب کے حوالے سے نال کم ٹو دس کہ دیکھیں، فیصل سلیم صاحب جتنی دیر تک چاہتے اس پہ ڈیبیٹ کروا سکتے تھے، اور ان کا یہ پریروگیٹو تھا ایز اے چیئرمین کہ وہ صحافیوں کو بے شک 10 دن تک گفتگو کرواتے رہتے اس کو پاس کرنے سے پہلے، اور 50 صحافیوں کو کہتے کہ آپ اپنا نقطۂ نظر دیں. یہ ان کا پریروگیٹو تھا، یہ طاقت ہے ان کے پاس ایز چیئرمین. اس وجہ سے یہ کہنا کہ وہ تو بیچارے اکیلے تھے، بھئی سارے صحافی بیٹھے ہوئے تھے، گئے ہوئے تھے، ان کی بات سنواتے، سنتے، چلاتے، آپ روز رپورٹ کرتے، پھر قانون پاس ہو جاتا. دیکھیں، انہوں نے شہزاد اقبال کو، منیزہ جہانگیر کو، امیر عباس کو اور کچھ جو دیگر ہمارے دوست وہاں گئے تھے، ٹوٹل ان کو 5.5 منٹ دیے کہ جی آپ اس میں بات میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو. دوسری بات کہ یہ کہنا کہ وہ تو اکیلے تھے، اکیلے تو ہوتے نہیں. آپ ذرا اس کی نکالیں نا ممبرشپ. وہ اکیلے نہیں تھے، آپ ان کے ساتھ تھے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما جو وہاں پہ ممبر ہیں وہ کہاں تھے؟ اس وجہ سے یہ کہنا کہ آپ لوگ تھے اور وہ بیچارے اکیلے تھے، یہ عجیب سی بات ہے. لیکن یہ ایک چیز سمجھائے نا ہمیں کہ یہ جو فیک نیوز کو ختم کرنے کے لیے جو قانون لایا گیا ہے، یہ انفارمیشن منسٹری کی بجائے انٹیریئر منسٹری کے ذریعے کیوں ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے انفورسمنٹ کرنی ہے، کیونکہ ایف آئی اے جو ہے، کیونکہ یہ قوانین لاگو ہوتے ہیں ایف آئی اے کے ذریعے، اور اگر ایف آئی اے انٹیریئر کو رپورٹ کرتی ہے تو یہ وہاں سے بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے بھی آ سکتا ہے. اگر آپ اس کو اس زاویے سے، مثلا کس زاویے سے دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پریس ٹاک میں بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں، یہ بات تو آپ نے کہی کہ پیکا امینڈمنٹ جو آرڈیننس تھا وہ پی ٹی آئی لے کر آئی. اس سے پہلے بھی ایک پیکا کا قانون تھا جو ہم لے کر 2016 میں آپ کی حکومت نے منظور کروایا. میں نے خود کہا، میں نے خود ابھی آپ کو کہا. اس کے بعد اب پیکا امینڈمنٹ ایکٹ دوبارہ، تو کچھ چیز تو آپ کے سامنے آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کر رہی. تو آپ کے سامنے آ یہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے آزادی رائے کا، اور یہ جو نئی تحریک چلی ہے فیک نیوز کا، اس درمیان فیک نیوز کیا ہے؟ فیک نیوز کا آپ کو معلوم ہے کہ کئی مرتبہ ایسی خبریں اشتعال انگیز شائع کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں لوگ مرڈر ہو گئے ہیں. غلط، مگر کبھی ریلیجس رنگ دے کے، کبھی ایتھنک رنگ دے کے، کبھی لسانی رنگ لے کے کچھ ایسی خبریں فیک نیوز نکالی